نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فریضة على كل مسلم ومسلمة او كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز پردہ خواتین ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا کرم و احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو مسجد کے احاطے میں، گراؤنڈ میں، پردے میں بیٹھ کر دین کی بات سننے کا توفیق عنایت فرمایا. اور زیادہ دیر تک گفتگو نہیں کی جائے گی، مختصر سے گفتگو ہوگی کہ جس سے ماں بہنوں کو زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتایا جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بتایا جائے. جو آج کی مائیں بہنیں لاپرواہی میں، سستی میں زندگی بسر کر رہی ہیں، اس لیے یہ آپ کے مسجد کا یہ دوسرا پروگرام ہے. اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ماؤں بہنوں کا آنے قبول فرمائے. مل جل کر جس طرح سے بیٹھی ہیں، اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے جنت الفردوس میں بھی جگہ عطا فرمائے. اللہ کے حکم کے مطابق اگر ہماری زندگی گزرے گی، ہم کامیاب رہیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اگر ہماری زندگی گزرے گی تو ہم کامیاب ہیں. اللہ کے حکم سے ہٹ کر، نبی کی سنت سے ہٹ کر اگر ہمیں زندگی گزری تو ہم ناکام ہیں. اللہ نے دنیا میں زندگی کو بنانے کے لیے بھیجا، اور یہاں کی زندگی نہیں بلکہ آخرت کی زندگی کو بنانے کے لیے بھیجا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا. انسان اور جنات جو ہے اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوا. اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا ہے اپنی آخرت کو بنانے کے لیے. یہ زندگی آج ہے، کل ختم ہو جائے گی. آج ہم بول رہے ہیں، کل ہم قبر کی گود میں چلے جائیں گے. یہ زندگی پل بھر کی زندگی ہے. یہ زندگی آج ہے، کل ختم ہونے. ابھی ہم لوگ بول رہے ہیں، نہ جانے ایک سیکنڈ میں بھی کیا ہونے والا ہے. اس زندگی کی کوئی حیثیت نہیں. اصل حیثیت ہے آخرت کی زندگی کی. آخرت کی زندگی اگر ہماری بن گئی تو ہم کامیاب ہیں. آخرت کی زندگی لامحدود زندگی ہے. اس لامحدود زندگی کی ہمیں کیا کرنا ہے؟ تیاری کرنا ہے. اللہ نے ہمیں دنیا میں اس لیے بھیجا ہی ہے لامحدود زندگی کی تیاری کرنے کے لیے. اور جب لامحدود زندگی کی ماں بہنوں اگر آپ نے تیاری ہم لوگوں نے کر لیا تو وہاں عیش آرام کی زندگی ملے گا. یہاں پر جو ہے طرح طرح کی مصیبتیں اس زندگی کے اندر رکھا گیا ہے. طرح طرح کی پریشانیوں کو جھیلنا پڑے گا اس زندگی میں. لیکن آخرت کی زندگی میں کوئی پریشانی نہیں، کوئی مصیبت نہیں، کوئی دکھ درد نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی رنج نہیں. وہاں کی زندگی عیش آرام کی خوشحالی زندگی ہوگی. وہاں کی زندگی خوشی والی زندگی ہوگی. وہاں کی زندگی میسر والی زندگی ہوگی. ماں بہنوں، آپ ہم لوگوں کو خوشحالی زندگی گزارنا ہے، خوشحالی زندگی جینا ہے، آخرت کی زندگی. اللہ نے انسانوں کے لیے دنیا میں اللہ نے بھیجا تو دو ہی چیز کو پیدا کیا، ایک جنت کو، ایک دوزخ کو. جو آدمی اچھا عمل کرے گا، نیک عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس عطا فرمائے. جن کا نام اعمال خراب ہوگا، جن کے نام اعمال برے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ عطا فرمائے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا اپنی بندگی کے لیے، یعنی جنت اور جہنم سے جنت میں جانے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے. تو ہم کو جنت میں جانے والا عمل کرنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چل کر کے اپنی زندگی کو گزار دینا ہے. اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے میں کامیابی ہے. اللہ نے کہا اقیم الصلاۃ کا حکم آ گیا، نماز ادا کرنا ہے. ماؤ بہنوں، دین میں سستی نہیں، دین میں سستی نہیں کرنا، دین میں فرتیلا پن دکھانا ہے. دین میں شوق پیدا کرنا ہے تاکہ ہمیں دین پر جم نہ آ جائے. آج مائیں بہنیں آپ جو ہے دین سے کافی زیادہ دور ہو چکی ہیں، اور ہو بھی رہی ہیں. اس لیے آج جو ہے دیکھیے، آج عورتوں ہی کا سب سے زیادہ کہیں پر پروگرام ہی منعقد کیا جا رہا ہے. اگر عورت نیک ہو گئی، دین سے اگر عورت جٹ گئی تو آپ کا گھر دیندار ہو جائے گا.
ماں بہنوں، آپ اگر دیندار بن گئی، آپ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے والی ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق آپ زندگی کو گزارنے والی ہو گئی، تو آپ کی وجہ سے آپ کے گھر دیندار ہو جائیں گے، آپ کا شوہر دیندار ہو جائے گا، آپ کی اولاد دیندار بنیں گے، آپ کے گھروں میں خیر و برکت ہوگا۔ لیکن آپ ہی دیندار نہیں بنی تو آپ کا گھر ہی دیندار نہیں، آپ کے گھروں میں خیر برکت ہی ختم ہو جائے گا، آپ کے گھروں میں لڑائی جھگڑا، یہ چین نام کا چیز ہی ختم ہو جائے گا، ہمیشہ جو ہے لڑائی جھگڑے ہوتے رہیں گے۔ اس لیے ماں بہنوں، آپ دیندار بننا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی کو گزارنے میں کامیابی ہے، تبھی آدمی دیندار بنے گا، تبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلے گا، تبھی آدمی اتنے دیندار بنے گا۔ اللہ کے حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ اگر ہماری زندگی میں آ گیا تو ہم کامیاب ہیں۔ اور ہماری وجہ سے آپ کی دینداری کی بنا پر آپ اپنے شوہر کو مسجد نماز پڑھنے کے لیے بھیجیں گی، آپ اپنے دینداری کی بنا پر اپنے اولاد کو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے بھیجیں گے، اپنے بیٹے کو آپ کی دینداری کی بنا پر آپ اپنے لڑکیوں کو گھروں میں نماز پڑھنے کی تلقین فرم کریں گی۔ آپ کی دینداری کی وجہ سے آپ جو ہے اپنے گھر میں رہنے والی تمام عورتوں کو نماز پڑھنے کی حکم کریں گی، ان کو دین کی باتیں بتائیں گی۔ آپ کی دینداری کی وجہ سے، آپ اگر دیندار ہو گئی تو آپ کے دین کی وجہ سے 70 گھر آباد ہو جائیں گے، آپ کے دین کی وجہ سے 70 گھر آباد ہو جائیں گے۔ لیکن آپ جب بے دین ہو چکی ہیں، ہو جائیں گے، تو آپ کے بے دینی کے عالم یہ ہوگا، لاکھوں گھر برباد ہو جائیں گے۔ آپ کے بے دینی کے عالم سے لاکھوں گھر برباد ہو جائیں گے۔ تو ماں بہنوں، ہم کو لاکھوں گھر برباد نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمیں لاکھوں گھروں آباد کرنا ہے۔ آپ کی دینداری کی وجہ سے آپ کی بیٹی دیندار بن گئی، ماں کے دیکھتے دیکھتے بیٹی بھی دیندار بنتی ہے، جسے ماں کرتی ہے ویسے ہی اولاد کرتا ہے۔ ماں اگر دیندار ہے، ماں اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے والی ہے، ماں جو ہے نبی کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے والی ہے، تو یاد رکھیے ماں بہنوں، تمہاری اولاد بھی وہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے، نبی کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ تمہاری بیٹی بھی نمازی بنے گی، اور تمہاری بیٹی کی جب تم اپنی شادی کرو گی، وہ تمہاری بیٹی جس گھر میں جائے گی، اس گھر میں دین پھیلائے گی، اس گھر میں دین کا ڈنکا بجائے گی، اس گھر کے لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف کھڑے کرے گی، اس گھر میں آپ کی بیٹی اس دین کو داخل کرتے رہے گی، اس گھر کی عورتوں کو آپ کی بیٹی دیندار بنائے گی، پھر اس گھر کی لڑکی جس گھر میں جائے گی، اس گھر کی عورتیں دیندار بنے گی۔ کب یہ ہوگا؟ جب آپ پہلے دیندار بنے گی، تو آپ کی دینداری کی بنا پر 70 گھر آباد ہو جائیں گے، آپ کے دینداری کی بنا پر 70 گھر آباد ہوں گے، آپ کے بے دینی کی وجہ سے لاکھوں گھر برباد ہو جائیں گے۔ تو ماؤں بہنوں، آپ کو دیندار بناؤ، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے والی بن جائے، نبی کے سنت کے مطابق زندگی گزارنے والی بن جائے، اسی میں کامیابی ہے۔ یہی آپ سے چاہا جا رہا ہے کہ ماؤں بہنوں، آپ کی دینداری بہت ضروری ہے، آپ کی پرہیزگاری بہت ضروری ہے، آپ کا شکر گزار بننا بہت ضروری ہے، آپ کے اندر ظاہر تقوی لانا بہت ضروری ہے۔ آپ اپنے اندر ان چیزوں کو لا لی تو آپ کامیاب بن گئے۔ ماؤں بہنوں، اور خاص طور سے میں اپنی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، پیغام تمام بہنوں کو میں دیتا ہوں کہ آپ اپنے جس گھر میں جائیں گی، اس گھر کو برباد کرنے نہیں بلکہ گھر کو آباد کرنے کے لیے سوچیں گی، گھر کو دیندار بنانے کی سوچیں گی۔ میں نمازی ہوں، مجھے دیندار بننا ہے، میں دیندار بنی ہوں، میرے وجہ سے میرے گھر والے دیندار بن جائیں، میرے گھر میں تمام گھر والے قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگے، میرے دینداری کی وجہ سے تمام عورتوں کو دین کی دعوت دینا ہے، تاکہ وہ اس گھر میں لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے ہو جائیں، اس گھر میں لوگ اللہ کے ذکر کا اذکار کرنے والے ہو جائیں، اس گھر میں لوگ جو ہے نماز کی پابند بن جائیں، اس گھر میں جو ہے لوگ جو ہے اللہ کے راستے میں جانے والے بن جائیں۔ ماں بہنوں، رکاوٹ اپنے آپ کو پیدا نہیں کرنا، اپنے آپ کو رکاوٹ نہیں پیدا کرنا۔ بہنوں، آپ سے مجھے یہی التجا ہے، آپ جس گھر میں جائیں چمکتے ہوئے سورج کی طرح جائیں اور ایک اندھیرے کو نکال کر کے اس گھر میں روشنی داخل کر دیجیے۔ ماں بہن، آپ سے مجھے
بہنوں آپ سے مجھے یہی التجا ہے، میں آپ سے یہی کہتا ہوں، آج دیکھیے ماؤں کی زندگی کو دیکھیے، ماؤں کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، سستی میں، لاپرواہی میں۔ آج کی مائیں دین کی مسائل سیکھنے سے دور ہو رہی ہے، آج کی عورتیں دین کا جذبہ عورتوں سے دور ہو رہا ہے، اور آج کی عورتوں میں سب سے زیادہ جذبہ پایا جا رہا ہے، وہ کیا ہے؟ بناؤ سنگھار کرنا، بناؤ سنگھار کرنا، فیشن کرنا، یہ عورتوں میں پایا جا رہا ہے۔ اللہ اس میں کیا رکھا ہے؟ اللہ کے بندی ماں بہن، اس نے کیا رکھا ہے؟ فیشن میں، سنگھار میں، بناؤ میں کچھ نہیں رکھا ہے۔ اصل تو فیشن، اصل تو بناؤ جو ہے اللہ کے حکم پر چلنے میں ہے۔ آج آپ جتنے کو میک اپ کر لیں، ابھی میک اپ کی ابھی 2 منٹ میں آپ کی روح نکل گئی، ساری میک اپ ختم۔ آج دکھاوے کے لیے میک اپ کی کر رہی ہیں، آج جو ہے آپ کو دکھانے کے لیے میک اپ آپ کر رہی ہیں۔ اللہ اکبر، ان چیزوں سے پرہیز کیجیے، ان چیزوں سے بچیے۔ دکھاوے کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے کوئی کام مت کیجیے، بلکہ میک اپ کو، ایسی چیزوں کو چھوڑ دیجیے جس سے اللہ ناراض ہو، اللہ ناراض ہو، رسول ناراض۔ ان چیزوں کو ہرگز مت کیجیے۔ وہ کام کرنا ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے، وہ کام کرنا ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے۔ کی بجائے آپ اللہ کو راضی کرنے میں وقت گزاریے، آپ بننے سنورنے کی بجائے اللہ کے سامنے جھکنے میں وقت گزاریے، بننے سنورنے کی بجائے آپ قرآن مجید کی تلاوت کرنے میں وقت گزاریے، بننے سنورنے کی بجائے جو ہے آپ جو ہے ذکر اللہ میں اپنے وقت گزاریے۔ اسی میں کامیابی ہے، اور کسی چیز میں کامیابی ماؤں بہنوں نہیں ہے۔ ہم دنیا میں کامیابی تلاش کریں تو ہرگز نہیں ملنے والا، دنیا میں ہرگز کامیابی ملنے والا نہیں ہے۔ کامیابی ملے گا اللہ کے حکم پر چلنے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے سے کامیابی ملے گا۔ اور آج ماؤں بہنوں، آج تمہارا کردار اتنا سب سے نیچے گر گیا ہے، اللہ اکبر۔ آج مائیں خود اپنے شوہر کو دین کے راستے میں جانے سے رکاوٹ بن رہی ہے، آج مائیں اپنے شوہر کو دین کے راستے میں جانے سے منع کر رہی ہے، آج مائیں خود اپنے شوہر سے مطالبہ کر رہی ہے، آپ پہلے ایک نئی چیز کا انتظام کر دیجیے، آپ فلانے چیز کا انتظام کر دیجیے، اس کے بعد اب کہیں نکلیے۔ ماں بہنوں، 6000 کا کپڑا پہن لینے میں کچھ نہیں ہے، آج ہے کل ختم۔ آج آپ کپڑا خرید کے لائیں، 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ یا کل صبح میں آپ کا جنازہ اگر ہو جائے تو کپڑے کیا حیثیت ہے؟ اسی کپڑے میں جتنا آپ کپڑے خریدے اسی کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتی، اسی پیسے کو جو ہے اپنے نام کے لیے اللہ کے راستے میں عطا کر دیتی، قرآن مجید کی ہدیہ کرا کر کے دے دیتی، آپ اسی پیسے کو اللہ کے گھر میں دے دیتی، اللہ آپ کو جزائے خیر دیتا، آپ کے نام اعمال سے صدقہ جاریہ شروع ہو جاتا، جب تک وہ کام ہوتا آپ کو خیر، آپ کو نیکی ہی نیکی ملتا۔ ماں بہن، آپ تو ایسا نہیں کر رہی، آپ بناؤ سنگھار میں وقت گزار رہی، اس میں کچھ نہیں ملنے والا۔ آپ جتنا بناؤ سنگھار میں وقت کو گزار رہی ہیں اتنا ہی دیر میں اللہ کو راضی کر لیتی۔ بناؤ سنگھار کپڑے میں آپ اپنے وقت گزار رہی ہیں اتنی دیر میں اللہ کے سامنے اپنے مقدس لسانی میں جھکا کر اللہ سے معافی مانگ لیتی، اتنے ہی دیر میں آپ اللہ کے سامنے رو لیتی، اتنا ہی دیر میں آپ قرآن مجید کی تلاوت کر لیتی۔ الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ماں بہنوں، جو چیزیں ہیں آپ کے اندر اس کو آپ کر لیتی، آپ کرتی، آپ کامیاب ہو جاتی، لیکن آپ نے ایسا نہیں کی، آپ نے ایسا کی ہی نہیں، اور نہ کرنے کا آپ کے اندر جذبہ ہو رہا۔ دینی مسائل سیکھنے سے دور دنیاوی چیزوں سے نزدیکی حاصل ہو رہی ہے ماں بہن۔ تو ماضی کی عورتوں میں اور آپ کی عورتوں میں بہت فرق ہے، آپ کا کردار بہت نیچے گر رہا ہے، آپ کی کردار بہت نیچے گر رہا ہے۔ تو ماں بہن اپنے کردار کو بناؤ، جس مقام پر آپ کو نبی نے کھڑا کیا تھا اس مقام کو پہچانو، وہ معرفت اپنے اندر لائیے، دیکھیے آپ کو اسلام نے کیا مقام دیا تھا، اسلام نے آپ کو کیا پہچان دیا تھا، لیکن اس پہچان کو ماں بہنوں ختم کر رہی ہیں۔ آج ماں بہنیں سمجھتی ہیں کہ ہر گھروں میں رہ کر کھانا پکانا یہی ہمارا مشغلہ ہے، بچوں کی پرورش کر دینا یہی ہمارا مشغلہ ہے۔ نہیں،
شوہر کی خدمت کر دینا یہی مشغلہ نہیں، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ اللہ کو راضی کرنا اصل آپ کا مقصد ہے، مشغلہ ہے۔ بچے کی پرورش کرنا تو یہ آپ کا کام ہے، ذمہ داری ہے، کھانا پکانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اپنے گھر والوں کو لے کر کے ملا کر کے چلنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کو راضی کرنا یہ آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا یہ سب سے بڑی ذمہ داری آپ کی ہے۔ تو آپ اللہ کے حکم مطابق زندگی گزاریے، اپنے مقام کو پہچانیے، آپ کا مقام کیا تھا۔ ماضی میں عورتوں کو کردار کو دیکھیے، ماضی میں عورتیں ہمہ وقت اللہ سے مانگا کرتی تھی، ہر وقت اللہ سے لو لگایا کرتی تھی، ہر وقت اللہ کے سامنے روتی تھی، گڑگڑاتی تھی۔ ماضی کی عورتیں یہ سمجھتی تھی جتنا دیر ہم جو ہے دنیا کے کام کرنے میں ہمارا وقت لگتا ہے، اتنا ہی دیر میں ہم اللہ کو راضی کر لیں، ہم اللہ سے مانگ لیں۔ ماضی کی عورتیں جو بھی کام کرتی تھی ان کی زبان پر اللہ کے نعرے گنگناتے تھے، سبحان اللہ کے نعرے گنگناتے تھی، ان کی زبان سے سبحان اللہ الحمدللہ کی آوازیں نکلتی تھی۔ ماں بہنوں، آج تمہارا بھی کردار کو دے، اب آج خود اپنی کردار کو دیکھ رہی ہیں، دیکھیے آپ کا کردار کیسا ہے۔ آپ کھانا پکا رہی ہیں تو موبائل دیکھ کر کے، سیریل دیکھتے ہوئے کھانا پکا رہی ہیں، آپ گھر میں جھاڑو لگا رہی ہیں تو آپ کی سر سے دوپٹہ گرا اس سے گھر میں جھاڑو لگا رہی ہیں، اور آپ جو ہے کسی چیز کی طرف مشغول ہو کر کام کر رہی ہیں۔ آپ برتن دھل رہی ہیں، غرض جو بھی آپ گھر کے کام کر رہی ہیں، آپ کا دینی مجاز سے ہٹ کر کے آپ کام کر رہی ہیں۔ ماضی کی عورتیں جو بھی کام کرتی تھی دینی مجاز میں رکھ کر کام کرتی تھی، اللہ کے حکم کے مطابق کام کرتی تھی۔ ماضی کی عورتیں کھانا پکاتی تو بسم اللہ، چاول دھلتی، چاول جب سب سے پہلے ڈالتی تھی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ڈالتی تھی، جس کی بنا پر ان کے گھروں میں معمولی سے چاول پکتا تو ان کے گھروں میں برکت ہوتا، تمام افراد کھانا کھا لیتے تھے۔ ماضی کی عورتیں سبزی کاٹ رہی، سبزی چیر رہی تو اللہ اکبر کے نعرے گنگنا رہی ہے۔ ماضی کی عورتیں کپڑے کو دھل رہی ہے، اس میں بھی سبحان اللہ کے نعرے کو گنگنا رہی ہے۔ ماضی کی عورتیں ہر غرض ہر کام کر رہی ہے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کے نعرے کو گنگنا رہی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کو پڑھ رہی ہیں، نبی پر درود بھیج رہی ہیں، جو بھی کام کر رہی ہیں کر بھیج رہی ہیں۔ آج ماؤں بہنوں، تم خود اپنے آپ کو دیکھو، آج آپ خود جو کام کرتی ہیں تو اس میں کوئی فائدہ نہیں، اس میں کوئی فائدہ نہیں۔ آپ کا کام سبزی چاول پکا رہی، اس میں بھی اللہ بسم اللہ کے نام سے شروع نہیں کر رہی ہیں، آپ اللہ کے نام سے کھانا ہی نہیں پکا رہی ہیں، سبزی کاٹ رہی بسم اللہ پڑھ کر کاٹ ہی نہیں رہی، آپ گھر میں جھاڑو لگا رہی ہیں تو آپ کے سر پہ دوپٹہ گرے ہوئے، اور جو ہے آپ کا ذہن کہیں اور طرف کسی اور طرف منتقل ہے، آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جھاڑو بھی نہیں اٹھا رہی ہیں، آپ جو بھی کام کر رہی ہیں دنیا یہ دین سے ہٹ کر رہی ہیں، اس طریقے سے آپ کے گھر میں برکت نہیں ہوگا۔ برکت اس کو کہتے ہیں ایک پیالہ حلوہ میں 313 صحابہ کھائی، وہ برکت ہے۔ نبی کی محبت سینے میں آ گئی، دل میں اتر گیا، اور ایک کٹورا پیالہ میں حلوہ نبی کے شان میں بھیج دیا گیا، 313 صحابہ کھا لیے، یہ برکت ہے۔ بسم اللہ پڑھ کر کے کھانا پکا رہے ہیں، اس میں برکت ہے۔ بے برکتی آپ خود اپنے گھروں سے ختم کر رہی ہیں، آپ خود بے برکتی اپنے گھروں سے ختم کریں، اس کے بعد کہیں برکت نہیں ہے، تو ہرگز نہیں۔ آپ اپنے گھروں میں برکت اگر لانا چاہتی ہیں، آپ اپنے سر کی حفاظت کیجئے، ماں بہنوں اپنے سر کی حفاظت کیجئے، یعنی کہ سر پہ دوپٹے کا استعمال کیجئے، پردے کا استعمال کیجئے۔ آج دیکھیے بازاروں میں ماں بہنوں کو دیکھیے، سڑکوں پہ دیکھیے، آج سر کھلے عام سڑکوں پہ گھوم رہی ہے، بازاروں میں گھوم رہی ہے، پردہ ہی نام کا چیز ہی ختم، پردہ ہے ہی نہیں آج اسلام کے اندر، عورتوں کے اندر۔ لگتا ہے کہ پردہ اسلام نے فرض کرایا ہی نہیں، پردے کو اسلام نے فرض کرایا ہی نہیں۔ آج اس طریقے سے عورت بے کھلے عام سڑکوں پہ گھوم رہی ہے۔ نہیں ماؤں بہنوں، جس طریقے سے نماز پڑھنا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، اسی طریقے سے پردہ کرنا بھی فرض ہے۔ تو پردہ خواتین ماؤں بہنوں آج کھلی عام گھوم رہی ہیں، آپ سمجھتی ہیں پردہ ہی نہیں، اسلام نے پردہ فرض کرایا ہی نہیں۔
اسلام نے پردے کو فرض کرایا ہے، نماز پڑھنا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض، اسی طریقے سے پردہ کرنا بھی فرض ہے۔ آپ بازاروں میں سڑکوں پہ دیکھیں کھلے عام گھوم رہی ہیں، آپ کا پردہ ہے، آپ کا بال دکھائی دے رہا ہے، اس طریقے سے آپ کے گھر میں برکت نہیں ہوگا۔ اگر آپ اپنے چاہتی ہیں آپ کی شوہر کی محنت کی کمائی آپ کے گھر میں رہے، سب سے پہلے میری پیغام ہے تمام ماؤں سے کہ اپنے گھر اپنے سر پر دوپٹے کا استعمال کیجیے، پردے کا اہتمام کیجیے۔ آپ اگر چاہتی ہیں آپ کی شوہر کی محنت کی کمائی آپ کے گھروں میں رہے تو آپ اپنے سر پر دوپٹے کا استعمال کیجیے۔ بے لگام بے پردگی سڑکوں پر بازاروں میں مت گھومیں، اس طریقے سے آپ کے گھروں میں پیسے نہیں رہیں گے، آپ کے گھر میں برکت نہیں ہوگا۔ اور اللہ کے مقدس فرشتے اسی گھر میں جاتے ہیں جس گھر میں پردے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ جس گھر میں بال کھلے ہو اس گھر میں کیا ہوتا ہے؟ فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ تو اللہ کے مقرب فرشتے اس گھر میں داخل ہوتے ہیں جس میں پردے کا اہتمام کیا جاتا ہو، جس گھر میں عورت اپنے سروں پہ دوپٹے کا استعمال کرتی ہو، عورت کا بال دکھائی نہیں دیتا ہو۔ تو تھوڑا اندازہ لگائیے پردہ کتنا اہم چیز ہے اسلام کے اندر۔ آج اسی پردے کو ہم لوگوں نے ماؤں بہنوں نے جنازہ نکال دیا اور مردوں نے داڑھی کا جنازہ نکال دیا، بے پردگی گھومی جا رہی ہے۔ یہ بھی اللہ جو عورت بننے سنورنے کے لیے خواہش رکھتی ہے، جو عورت کپڑے کو نہیں پہن رہی ہے، باریک کپڑے پہن رہی ہے، دکھاوے کے لیے کپڑا پہن رہی ہے، یعنی اس کا سارا بدن دکھائی دے رہا ہے، کپڑا پہنے اور نہ پہنے دونوں برابر ہے، اور ایسی عورت کو حدیث کے اندر ارشاد فرمایا جاتا ہے جنت تو جنت ہے، جنت کی خوشبو بھی میسر نہیں کیا جائے گا، جنت کی خوشبو بھی میسر نہیں کیا جائے گا۔ آج دیکھیے ماں بہنوں، آپ کی بیٹی ہے، چاہے آپ کے گھر رشتہ دار میں کوئی بھی ہو، پورا کپڑا یہاں سے لڑکی پہن رہی کہ نہیں، یہ پورا بدن دکھائی دے رہا ہے۔ اللہ کے بندیوں، اللہ نے آپ کو 3 چیزیں آپ کو پردہ میں شمار کیا گیا ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہے؟ ایک چہرہ ہے، اور دوسرا یہ کلائی ہے، تیسرا ٹخنا ہے، پیر۔ یہ 3 چیزیں آپ کا پردہ میں شامل نہیں ہے، باقی تمام چیزیں آپ کا پردے میں شامل ہے۔ تو آپ کی بیٹی جوان ہو گئی ہے، معصوم بچی تھی تو الگ بات تھا، لیکن آپ کی بیٹی 12 سال عمر کو پہنچ گئی، بالغ ہو چکی ہے، اور یہاں سے کپڑا پہننے جا رہی ہے، یہ پورا یہاں سے پورا بدن دکھائی دے رہا ہے، اور ایسے کپڑے پہنے جب اس کے پورا بدن ہی نظر آ رہا ہے، تو یہ کیا یہ پردگی نہیں، بلکہ یہ پردگی نہیں بلکہ یہ ننگا پن ہے۔ یہ اگر اس طریقے سے آپ کو کپڑے کو پہنانا ہی ہے، اس میں یہ استر جو باریک استر چل رہا ہے جس سے آپ کو کپڑے دکھائی دے، اس کپڑے کو نکال دیجیے اور موٹا سا کپڑا جو ہے اس میں خرید کر کے الگ سے سلوا دیجیے، تو آپ کا یہ پردہ ہو جائے گا، آپ کا اپنی بیٹی کو پہنانا کامیاب ہے۔ نہیں تو 6000 کا کپڑا 10,000 کا کپڑا پہنا دے اور اس میں کوئی پردگی نہیں، تو آپ کا پیسہ یہ آگ میں جل رہا ہے، اس پیسے کو آپ نے آگ میں جلا کر راکھ کر دی، اور قیامت کے روز بھی اللہ تعالیٰ والدین ہی سے پوچھے گا کہ تم اپنے اولاد کو، اپنی بیٹی کو اس طریقے سے کپڑا کیوں پہنائے؟ اللہ تعالیٰ خود پوچھے گا کہ اپنے اولاد کو تم اس طریقے سے کپڑے کو کیوں پہنائے؟ کیا جواب دیں گے آپ؟ اللہ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، ہم لوگوں کو اللہ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا دینے کے لیے، اللہ مجرم قرار دے گا ہم لوگوں کو، اور اللہ تعالیٰ کہے گا جہنم میں پھینکوا دے گا۔ تو سب سے زیادہ گنہگار اگر کوئی ہے تو والدین ہیں۔ پہننے والی لڑکی تو گنہگار ہو رہی ہے، لیکن اس کی بنسبت ڈبل گنہگار والدین ہیں۔ اس لیے ماں بہنوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں، اگر آپ نے اپنی بیٹی کو اس طرح سے کپڑے کو خریدی ہیں، اللہ کے واسطے اس کپڑے کو کیا کیجیے، موٹا کپڑا اس میں لگوا دیجیے، تاکہ آپ کا پیسہ کامیاب ہو جائے اور آپ بھی جہنم کی آگ سے بچ جائے، اللہ کے کٹہرے میں کھڑے ہونے سے آپ ماں بہنوں آپ بچ جائے۔ پہنے کوئی اور، لوگ کہتے ہیں نا، پہنے کوئی اور سزا بھگتے کوئی اور۔ پہن رہی آپ کی بیٹی، بدن دکھا رہی، آپ ہی کی وجہ سے آپ کی بیٹی کا بدن لوگ غیر مرد دیکھ رہا ہے، آپ پہنا رہے اپنی بیٹی کو، اور سزا بھگتنے کے لیے تیار ہیں آپ، جہنم میں جانے کے لیے تیار ہیں آپ۔ اس دن آپ کی بیٹی نہیں بچانے آئے کہ میری ماں، اللہ میری ماں کو چھوڑ دیجیے، مجھ کو جہنم میں پھینک دیجیے، نہیں، آپ کی بیٹی آپ کے سامنے کھڑی ہونے کے لیے نہیں آئے گی۔ آج اولاد، والدین اپنے اولاد محبت میں سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن وہاں پر کچھ کام نہیں آئے گا، اور اولاد
پوچھنے کے لیے بھی نہیں جائے گا اپنے ماں باپ کو. تو پردہ خواتین، ماں بہنوں، آپ نے اگر اس طریقے سے کپڑے کو خریدی ہیں، اللہ کے واسطے اس کپڑے کو صحیح کرا لیجیے. آج سے بھی اللہ کے سامنے مجرم ہونے سے بچ جائیے. اللہ کے سامنے کٹہرے میں کھڑے ہونے سے بچنے کی کوشش کرے گا. اگر ایسے نوبت آئے بیٹی جد کرے تو خریدیے، لیکن اس سے پورا مکمل کپڑا اس کو چڑھوا دیجیے تاکہ پردہ میں آپ کی بیٹی کا بدن آ جائے. اور آج کی ماں کو دیکھیے، اولاد کو پرورش اپنے پیٹ میں کر رہے، اولاد پیٹ میں پرورش پا رہا ہے، اور ماں آج کی عورتیں غیبت چغلخوری کر رہی ہیں، لڑائی جھگڑا کر رہی ہیں. اس گھر کی بات اس گھر کی، اس گھر کی بات اس گھر کی بات عورتیں کر رہی ہیں. اولاد کو پیٹ میں رکھ کر کے پرورش کرنا اور غیبت کرنا، چغلخوری کرنا، اولاد کو آپ کو محسوس ہوتا ہے میری ماں اس طریقے سے کام کر رہی ہے، تو ویسے ہی جیسے آپ کریں گی، آپ دنیا میں آنے کے بعد آپ کا اولاد ویسے ہی کرے گا. آپ دین کی مخالفت کریں گی، آپ دین سے دوری اختیار کریں گی، تو آپ کے اولاد بھی دنیا میں آنے کے بعد دین سے دوری اختیار کرے گا، نبی کی سنت سے ہٹ کر زندگی گزارے گا. اس کے بعد آپ لاکھ کوشش کر لیجیے، اس کے لاکھ کوشش کے لیے اپنے اولاد کو بنانے کے لیے، آپ کے اولاد بننے کے لیے نہیں بنے گا آپ کی اولاد. تو ماں بہنوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے اولاد کو جب پرورش کر رہی ہیں تو اللہ کے واسطے غیبت کرنا، لڑائی جھگڑنا، گالی گلوچ کرنا چھوڑ دیجیے. آپ کے اولاد پر اثر پڑتا ہے. دوسری بات، آپ جب دودھ اپنے بچے کو پلا رہی ہیں، دیکھیے ماں بہن، آج کی حالات میں جائزہ دے رہا ہوں آپ کو، ماں بہن کی چیزیں جو سن رہی اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے، اپنی سوچ کو بدلیے، اپنے اولاد کو نیک بنائیے. آپ اپنے اولاد کو جب دودھ پلا رہی ہیں تو آپ کا اولاد جب دودھ پی رہا ہے اس سینے سے، تو آپ جو ہے اس غیبت کر رہی ہیں فلانے گھر کی، فلانے گھر کی، اس وقت بھی آپ غیبت کر رہی ہیں، اور جو ہے اس سے بھی باز نہیں آئی تو آپ جو ہے سیریل دیکھنے اپنے وقت کو ضائع کر رہی ہیں، آپ موبائل دیکھ رہی ہیں، آپ دودھ پلا رہی ہیں. اللہ کے بندی، اللہ کی میری ماں بہنوں، اللہ کے قسم اس دودھ میں بزدلی پیدا ہوتا ہے. بچہ وہ دودھ پیتا ہے، ماں کے سینے سے کھینچ کے پی رہا ہے، لیکن بزدلی والا دودھ پی رہا ہے، طاقت والا دودھ نہیں پی رہا ہے. آپ کے دودھ میں تاثیر پیدا نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ آپ غیبت کر رہی ہیں، آپ اس کی کہانی سنا رہی ہیں، اس گھر کی فلانے عورت کی فلانے کی بیٹی کی کہانی سنا رہی ہیں، اور اس سے بھی باز آ گئی تو موبائل پر سیریل دیکھ رہی ہیں. اس طریقے سے آپ کے دودھ کے اندر بزدلی والا دودھ آپ کا بیٹا پی رہا، اپنے اولاد کو پلا رہی ہیں. آپ کا اولاد جو آگے چل کر کے کیا دشمن اسلام سے مقابلہ کر سکتا ہے؟ سب سے پہلے میدان میں جنگ پہلے بھاگے گا. جس ماں نے اپنے اولاد کو تاثیر والی دودھ پلائی ہے، اس کا اولاد کو دیکھیے جنگ میں کامیاب ہوا ہے، دشمنوں کے سینے پہ چڑھ کر کے جھنڈے کو گاڑا ہے. اس نے ایک ہاتھ کو کٹ جانے کے بعد دوسرے ہاتھ سے جھنڈے کو، اسلام کے جھنڈے کو تھاما، اور اس سے بھی وہی ہاتھ کٹ گیا تو اپنے سینے سے اسلام کے جھنڈے کو لہرایا ہے. اسلام کے جھنڈے کو جیتے جی تک جھنڈے کو اونچا رکھا ہے. تاثیر والے دودھ کے اندر اللہ نے یہ طاقت رکھا ہے، بزدلی دودھ کے اندر اللہ نے وہ چیز رکھا ہے کہ آپ کی اولاد جو ہے کتا بلائی سے ڈر کر کے گھروں میں بھاگنے والا ہوگا. تو پھر آپ کی اولاد دشمن اسلام سے کیا مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو میری ماں بہنوں، آپ جو کام کر رہی ہیں دین شریعت کے مطابق کام کیجیے، دین پر چل کر کے کام کیجیے، دین کی حدود یعنی کہ اسلام کے دائرے میں رہ کر کام کیجیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کام کیجیے، اس میں خیر و برکت ہے. اور آپ اپنے اولاد کو جب دودھ پلا رہی ہیں تو اللہ کے واسطے موبائل سیریل کو دیکھنا بند کر دیجیے. تیسری بات، آپ کو میں کیا بتاؤں، آپ جب نمازی نہیں پڑھ رہی ہیں، آپ نمازی سے دور ہیں، تو پھر آپ کو تہجد کے بارے میں کیا کہوں. آپ نماز سے خود دور ہیں، تہجد کے بارے میں آپ سے کیا کہوں کہ آپ کی تہجد کی پابند ہوں گی. آپ تہجد اٹھ کر کے اللہ سے روئیے، مانگے اپنے اولاد کے لیے. کیا کہوں، کیوں کہا جائے آپ سے. میری ماں بہنوں،
آپ اپنے اولاد کو پہلے آپ اپنے اولاد کو کے نماز کی پابند پہلے بنیے، 5 وقت نماز کی پابند کی، جس کے بعد تہجد کے بارے میں بات کیا جائے گا آپ سے۔ تو میری ماں بہنوں، کیا ہم سیکھنے کے لیے ہیں، سننے کے لیے اپنے اولاد کو دیندار بنانا، ہم کو اللہ کے حکم کے مطابق چلنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چلنے میں کامیابی ہے، ہماری زندگی کامیاب ہے۔ تو کس طریقے سے ہوگا؟ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی پر آ جائے، نبی کی سنت کے مطابق اپنی زندگی کو لائیے، کامیاب ہے۔ اور جو آپ کام کر رہی ہیں نا اولاد کو پیٹ میں پرورش کرنے کے، اس سے باز آجیے، اس جو آپ کے اولاد جو پیٹ میں پرورش پا رہا ہے نا، اللہ کے واسطے ماں بہنوں میں آپ سے 3 سال کے لیے موبائل دیکھنا بند کر دیجیے، میں آپ سے مانگتا ہوں 3 سال 3-4 سال اللہ کے واسطے موبائل کو دیکھنا بند کر دیجیے، ثم انشاءاللہ میں کہتا ہوں آپ کی اولاد نیک ہوگا، آپ کی اولاد نیک فرمانبردار ہوں گی، آپ کی اولاد دین کے داعی بنے گا، آپ کی اولاد دین کے محدث ہوگا، آپ کی اولاد وقت کے فقہ کے امام بنے گا، آپ کی اولاد دین کے مفسر قرآن بنے گا۔ آپ اللہ کے واسطے جب 3-4 سال موبائل کو دیکھنا چھوڑ دیں گے، تب کسی عورت کی گالی چغل خوری کرنا چھوڑ دیں گے، تب کسی عورت کی شکوہ شکایت کرنا چھوڑ دیں گے، تب آپ گالی گلوچ دینا چھوڑ دیں گے، تو انشاءاللہ آپ کی اولاد دین کا داعی رہنما بنے گا، دین کا سپاہی آپ کی اولاد بنے گا۔ ماں بہنوں، آپ سے میں یہی التجا کرتا ہوں، ہر ماں سے میں یہی التجا کرتا ہوں، آپ اپنے اولاد کو آپ بنانا چاہتی ہیں، اللہ کے واسطے آپ اپنے اولاد کے لیے ان چیزوں کو چھوڑ دیجیے، موبائل کو 3-4 سال دیکھنا چھوڑ دیجیے، اور گالی گلوچ لڑائی جھگڑے کرنے کے لیے چھوڑ دیجیے۔ یہ لڑائی گالی گلوچ یہ زندگی بھر کے لیے ہے، لیکن موبائل کو ہم یہ 3-4 سال چھوڑ دیجیے، ہمیشہ کے موبائل چھوڑیے بہتر ہے، لیکن اللہ کے واسطے میں کہتا ہوں اپنے اولاد کو بنانا چاہتے ہیں شروع میں 4 سال موبائل دیکھنا بند کر دیجیے۔ کتنے 3-4 سال موبائل کو دیکھنا بند کر دیجیے، اپنے بچپن ہی میں اپنے اولاد کو بنانا چاہتی ہیں نیک طرح۔ اور پیغام ہے میری ماں بہنوں کو، پہنچائی اس پیغام کو ماں بہنوں تک۔ اگر آپ سننے کے لیے آئیے مسجد میں، اور آپ گھر میں جسم میں یہاں سے سن کر کے دوسرے جائز نہیں ہے، تو دوسری عورت کو اپنے رشتہ دار بتائیے کہ اس طریقے سے باتیں ہیں، آپ خود بھی عمل کریں، دوسرے کو بھی اس پہ تلقین کریں، ان چیزوں سے منع کریں، اللہ کے واسطے یہ پیغام پہنچائی تمام عورتوں کو بتائیے۔ ماں بہنوں، آپ یہ دوران حمل سے ہو گئی، آپ کی اولاد آپ کی پیٹ میں جب پرورش پانے لگا، اللہ کے واسطے آپ جو ہے قرآن مقدس کی تلاوت کیجیے، زیادہ سے زیادہ قرآن مقدس کی تلاوت کیجیے، یہ ہمارا پیغام ہے۔ آپ جو ہے قرآن مقدس کی تلاوت کیجیے، ذکر و اذکار کیجیے کثرت سے، آپ کثرت سے نماز کی پابندی کیجیے، آپ کثرت سے نوافل کا ادا کیجیے، آپ اللہ کے سامنے رو رو کر اپنے اولاد کے لیے مانگیے، اللہ میرے اولاد میرے پیٹ میں جو پرورش پا رہا ہے، اللہ میرے اولاد کو دین کی داعی بنا دیجیے، اللہ میرے اولاد کو دین کو مفسر بنا دیجیے، اللہ میرے اولاد کو دین محدث بنا دیجیے، اے اللہ میرے اولاد کو وقت کے فقہ کے امام بنا دیجیے، اللہ میرے اولاد کو تیرے گھر کو آباد کرنے والا بنا دیجیے۔ اپنے اولاد کے لیے رو رو کر کے دعا کیجیے اللہ سے۔ ماں، تمہارا کنٹیکٹ اللہ سے جڑا ہوا ہے نا، تم ایک مرتبہ نیک بن گئی، اللہ سے تم نے کہہ دیا، تمہارا ہاتھ اٹھ گیا، اللہ تمہارے لیے فیصلہ کر دیتا ہے۔ تمہارا تعلق اللہ سے بہت اجبر ہے، رشتہ گہرا تعلق اللہ سے جڑا ہوا، لیکن آج تم اپنے رشتے کو اللہ سے توڑ لی ہو، جس کی وجہ سے تمہاری پر پریشانی آفت مصیبتیں آ رہی ہے، اور اس کی اپنے اللہ کی حکم سے ٹوٹ چکی ہو، جس کی وجہ سے تم اپنے شوہر کی شکوہ شکایت، اپنے گھر والوں کی شکوہ شکایت کرتی ہو۔ یہ پہلے نہیں دیکھتی کمی ہمارے اندر ہے کہ ہم نے اللہ کے حکم کو ہم نے توڑا ہے۔ تو ماں بہنوں، آپ کثرت سے درود شریف پڑھیے، اور جب آپ دودھ اپنے اولاد کو، جب آپ کا اولاد جب پیدائش ہو جائے اپنے آپ کی اولاد کی، جب آپ اپنے اولاد کو دودھ پلا رہی ہو، تو آپ کی زبان پر سبحان اللہ کے نعرے گنگنا رہے ہوں، آپ کی زبان پر سبحان اللہ کے ترانے ہو، الحمدللہ کے ترانے ہو، اللہ اکبر کے آپ کی زبان پر ترانے ہو، جب آپ دودھ پلا رہی ہیں۔
ماضی کی عورتیں اپنے اولاد کو پرورش کر رہی ہیں، دودھ پلا رہی ہیں، تو ربی حسبی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، اس کے ترانے گنگناتی تھی۔ ماضی کی عورتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نعت پڑھ پڑھ کر کے اپنے اولاد کو سنا رہی کہ بیٹا تم بھی نبی کے شان میں نعت پڑھنے والا بننا، تم اپنے عقیدے کو اپنے عقیدے کو مضبوط بنا دینا، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی کو گزارنا۔ ربی حسبی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، یعنی ماضی کی عورتیں اپنے اولاد کو کیا کہہ رہی ہیں؟ دودھ پلا رہی ہیں اور یہ کلمات پڑھ رہی ہیں کہ بیٹے جو بھی کچھ ہوگا اللہ کا اولاد ہے، جو بھی کچھ ہوگا اللہ کے حکم سے ہوگا، دنیا میں جو بھی پریشانی آنے والا ہے اللہ کے حکم سے، جو بھی کچھ ہونے والا ہے اللہ کے حکم، دنیا کی تمام چیزیں سب غیر ہے، اللہ ہی کرنے والا دھرنے والا ہے، اللہ کے علاوہ کے سوا کوئی کرنے والا نہیں۔ اللہ کے سامنے اپنے پیشانی کو جھکانا، کسی کے سامنے پیشانی کو مت جھکانا۔ ماضی کی عورتیں اللہ اپنے اولاد کو گود میں لے کر کے یہ کہہ رہی ہیں، لیکن ماؤں بہنوں تم خود اپنے آپ کو دیکھو، تم اپنے اولاد کو پرورش کر رہی تو گانے گا کر کے، فلم دیکھ کر کے، اس طریقے سے تمہاری اولاد نیک صالح نہیں ہوگا۔ اور اپنے اولاد کو دودھ پلا رہے ہیں، ماں آپ سے یہی ہمارا پیغام التجا ہے کہ اپنے اولاد جب دودھ پلا رہی ہوں، آپ کی زبان پر سبحان اللہ کے نعرے ہوں، الحمدللہ کے نعرے ہوں، اللہ اکبر کے نعرے ہوں آپ کی زبان پر، تاکہ آپ کے دودھ میں تاثیر پیدا ہو جائے، آپ کے دودھ میں برکت ہو، تاثیر پیدا ہو، آپ کی اولاد جو ہے دشمن اسلام سے ڈٹ کر مقابلہ کر سکے، آپ کی اولاد جو ہے انصاف کے پھیرے لگا سکے، آپ کی اولاد جو ہے کہیں پر جائے تو انصاف کر سکے، نہ انصافی نہ کر سکے، آپ کی اولاد جہاں پہ جائے کامیاب ہو کر کے آئے۔ ماضی کی عورتیں اپنے اولاد کو جب بھیجتی تھی اللہ کے سامنے رونا شروع کر دیتی تھی، اللہ میرے اولاد کو کامیاب کر دیجیے، میرے شوہر کو کامیاب کر دیجیے، جس کام میں گئے ہیں اللہ کو فتح عطا فرما دیجیے، جس کام میں اللہ گئے ان کو کامیابی عطا فرما دیجیے۔ ماضی کی عورتیں یہ اللہ سے دعا کرتی تھی۔ تو ماؤں بہنوں مجھے آپ سے یہی پیغام ہے کہ آپ اپنے اولاد کو نیک بنائیے، دیندار بنائیے۔ اور دوسرا پیغام یہ ہے، پردے کے متعلق سے میں نے جو کچھ کہا، آپ پردے پر خیال کیجیے، پردے کا اہتمام کیجیے، نہیں تو ماؤں بہنوں جنت کی تو جنت ہے، جنت کی خوشبو سے آپ کو محروم کر دیا جائے گا۔ اپنے بچیوں کو، اپنے اولاد کو جو اچھے کپڑے پہنائیے۔ آج دیکھیے بات یہ ہے کہ جس طریقے سے ماں اپنے بچے کو چھوٹے میں کرے گی نا، بڑے ہو کر اولاد ویسے ہی کرے گا۔ آپ اپنی بیٹی کو بچپن ہی سے جینس پینٹ پہنانا شروع کر دیے، آپ اپنی بیٹی کو بچپن ہی سے ڈیزائن والا کپڑا پہنانا شروع کر دیے۔ اللہ کے واسطے امید رکھیے، یقین رکھیے آپ کی بیٹی بڑی ہو کر ویسے ہی کپڑے پہنے گی۔ جب ماں کے سر پہ دوپٹے نہیں ہیں تو آپ کے بیٹی کے بھی سر پہ دوپٹے نہیں ہوں گے، یہ الگ بات ہے۔ اللہ کس نیک لوگوں کے گھروں میں شیطان کو پیدا فرما دے، اور شیطان کے گھر میں اللہ ولیوں کو پیدا فرما دے، ایسا واقعہ ہے کہ نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور کن کے گھر میں پیدا ہوئے؟ ایک بت پرست کے گھر میں اللہ نے پیدا کیا کہ نہیں؟ نوح علیہ السلام نبی تھے، اور ان کی بیوہ کافر، ان کی بیوی کافرہ ہوئی کہ نہیں؟ نبی کی بیوی کافرہ اور کافر کی اولاد نبی، یہ اللہ کی شان ہے۔ لیکن حتی الامکان ماں بہنوں اپنے آپ کو کوشش کرنا ہے کہ آپ اگر نیک بنیں گی تو آپ کی نیک بننے کی وجہ سے آپ کی اولاد نیک اگر نہیں بنا تو قیامت کے دن اللہ سے بھی اپنے اولاد کو تلقین کر رہی ہے، قیامت دن آپ کو اس سے بچ تو جائے گی، آپ اس سے اپنے اولاد سے بچ تو جائے گی قیامت کے دن۔ نہیں تو اللہ آپ نیک بن گئی ہیں، آپ کو جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ مل گیا ہوگا، آپ کی بیٹی دوڑی ہوئی آئی ہے، کہے کہ اللہ میری ماں ہے۔ روک دیجئے، جنت میں آپ کا پیر ایک قدم رکھ پڑ گیا تھا، ایک قدم باہر تھا، دوسرا قدم آپ جنت میں رکھنے والی تھی، آپ کی بیٹی آئی، اللہ میری ماں ہے، مجھے منع نہیں کرتی تھی، جنت میں کیسے اللہ جائے گی؟ اللہ وہاں سے پھینک کر کے جہنم میں ڈال دے گا۔ تو یہی پیغام ہے۔ اور پردے کے متعلق سے آئیے ایک واقعات بیان کر کے، اور جو ہے دین کی ماضی کی عورتوں کا کردار دیکھیے اور آج کی عورتوں کا کردار میں تلنا کے لیے بہت
فرق آسمان زمین کا فرق نظر آتا ہے ماضی کی عورتوں میں اور آج کی عورتوں میں۔ میں نے کہا تھا نا، ماضی کی عورتیں ہر وقت اللہ سے اپنے لو کو لگائی تھی، اور جب پروگرام مسجد میں جب منعقد کیا گیا تھا اس میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ ماضی کی عورتوں کے کردار میں سے ایک عورت کا کردار حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کا، کہ ان کی والدہ نے اپنے بیٹے کی آنکھ کی روشنی اللہ سے رو رو کر کے مانگی تھی، اللہ نے بیٹے کی آنکھ کی روشنی کو دیا تھا۔ تو اولاد کی پرورش کے متعلق سے جو میں نے آپ ماضی ابھی کے حالات کی عورتوں کو میں نے آپ کے تذکرہ کیا، آئیے اسی واقعات کو ماضی کی عورتوں میں لے کے چلتے ہیں، ماضی کی عورتیں کیسے اپنے اولاد کی پرورش کی، آج اپنے اولاد کو خود آپ کسی طرح سے پرورش کر رہی ہیں۔ جو میں نے ابھی تذکرہ میں نے کیا، دودھ کو پلاتے ہوئے فلم دیکھ رہی ہیں، اولاد کو پیٹ میں رکھ کر کے آپ ان میں غیبت چغلخوری کر رہی ہیں۔ اور اس بات کو میں اکثر کہتا ہوں شادی کے موقع سے کہ حضرت امام بابا فرید الدین شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کا تذکرہ میں کروں گا، اور میں کہتا ہوں شادی کے متعلق سے کہ آپ جب بھی لڑکی کو تلاش کرنے جائیں تو آپ اپنی بیٹی اپنے بہو کو جب تلاش کرنے جا رہے ہیں، رشتے کے لیے جب جا رہے ہیں تو دیندار لڑکی تلاش کیجیے، دیندار لڑکی۔ جب آپ دیندار لڑکی تلاش کر کے شادی کریں گی نا، اپنی بہو دیندار بہو لائیں گی، آپ کا گھر سم انشاءاللہ جنت رہے گا۔ آپ کے گھر میں دین داخل کر کے آپ کی بیٹی وہ آپ کی بہو رہے گی۔ میں ایک واقعہ میں سناتا ہوں حضرت بابا فرید الدین شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ کے، اصل نام ہے ان کا فرحی الدین، تو ان کو شکر گنج کہا جاتا ہے، چینی کا خزانہ کہا جاتا ہے، گنج میں خزانہ، شکر میں چینی۔ لکھا ہے تاریخ کی کتابوں میں 17 سال کی عمر میں دلی کی چاندنی چوک پر بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے ولی۔ اللہ کے ولیوں کے پاس ایک تسبیح ہوتا ہے، ایک لوٹا اور پانی، بس اس کے علاوہ کوئی مشغلہ نہیں۔ جہاں پر رہے سبحان اللہ، وقت ہوا نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، اپنے آپ کو اس میں وقت لگایا۔ اور جب آدمی اپنے آپ کو اللہ کی معرفت کے لیے وقت لگاتا ہے نا، جب اللہ کا آدمی ولی بن جاتا ہے نا، اللہ کی معرفت ہو جاتا ہے نا، اس کی دھڑکتے ہوئے دل سے اللہ اللہ کی آواز نکلتا ہے، اس کے دوڑتے ہوئے خون سے اللہ اللہ کی آواز نکلتا ہے، اس کے بدن کے روکتے سے اللہ کی آواز نکلتا ہے، اس کے بدن میں تمام اس کے بدن زخم سے چکنا چور ہو جائے، لیکن اس کے دھڑکتے ہوئے دل سے اللہ اللہ کی آواز ہوتا ہے، اس کی زبان سے اللہ اللہ کا ذکر آتا ہے۔ جب بندے کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتا ہے تو 17 سال عمر میں چاندنی چوک پر بیٹھے ہوئے دلی میں 2 فقیر ان کے پاس آئے۔ دونوں فقیروں نے کہا کہ آپ اللہ کے واسطے میرے جھولی کو مجھے اللہ کے لیے کچھ دے دیجیے۔ اللہ کے ولی تھے، ان کے پاس کچھ تھا تو تھا نہیں، لیکن مٹی کو اٹھائے دونوں فقیروں کے جھولی میں ڈال دی۔ لکھا ہے تاریخ میں 10 قدم دونوں فقیر چلے تھے، وہ دو مٹی کیا ہوا چینی بن گیا، مٹی کیا ہو گیا چینی بن گیا۔ بابا فرید الدین شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دونوں دوڑتے ہوئے آئے گئے کہ اب میری جھولی کو مٹی سے بھر دیجیے، کہتے وقت چلا گیا۔ انہی کی میں واقعات سنا رہا ہوں۔ بابا فرید الدین شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ دلی کے جس راستے سے گزرتے تھے، جس گلی سے گزرتے تھے، لوگ ان کے چہرے کو دیکھ کر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھ لیتے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتے تھے۔ اور یہ بات کوٹ تک پہنچ گئی دلی میں، جشن دن متعین کیا گیا، جشن دن متعین کیا گیا، فلانے دن فلانے تاریخ میں بچے کو لایا جائے۔ 17 سال کی عمر ہے، بابا فرید الدین شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ کو کورٹ میں پیش کیا گیا۔ جج کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، اللہ کے ولی بابا فرید الدین شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ کورٹ کے دروازے پر کھڑے ہو پر قدم رکھتے ہیں۔ جج کرسی پر کھڑا ہو کر کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جج بھی کھڑے ہو کر کرسی پر کلمہ پڑھ لیا۔ جب اللہ کے معرفت جس بندے پر آ جائے، جس عورت کے اندر آ جائے، تو دنیا کی تمام چیزیں اس کے سامنے ہیچ ہے، بیکار ہے۔ دنیا کی کوئی تمام چیزیں اس کو کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔
تو اس دن گھر تاخیر سے گئے۔ ماں کہتی ہے بیٹا تاخیر سے کیوں آئے ہو؟ بابا فردین شکرگنج رحمۃ اللہ کہتے ہیں امی جان آپ کو معلوم ہے جس گلی سے میں گزرتا ہوں، جس راستے سے گزرتا ہوں، لوگ میرے چہرے کو دیکھ کر کلمہ پڑھ رہے ہیں، اور ان کی تاریخ میں لکھا ہے کہ 7 لاکھ غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا اور 70 لاکھ مسلمان بیعت کیے ان کے ہاتھ پر، 70 لاکھ۔ تو ماں کہتی ہے بیٹا اس میں تیرا کوئی کمال کی بات نہیں۔ تو اللہ کے ولی تھے، کہتے ہیں ماں آخر اس میں کمال کی بات کیوں نہیں ہے؟ ماں کہتی اس میں راز کی بات ہے، جو ابھی واقعات میں نے آپ کو سنایا نا بات ہے، اولاد کو پیٹ میں رکھ کر پرورش کرنا۔ تو ماں کہتی ہے بیٹے اس میں راز کی بات ہے۔ کیا راز کی بات ہے؟ سننا چاہتے تو سن لے۔ جب تم میرے پیٹ میں مہمان بن کر کے آیا، 9 مہینے میں تجھے اپنے پیٹ کے اندر رکھی، تو کوئی سنت کے خلاف کام نہیں کی جس سے تمہارے اندر کوئی اثر پڑے، تم پر اثر پڑے۔ ہر کام ہم سنت کے خلاف، سنت کے مطابق میں کیا کرتی تھی۔ دوسری راز کی بات ہے جب تم پیدا ہوا اس وقت سے لے کر 2 سال تک میں نے تجھے دودھ پلائی، اس وقت تک جب تو روتا تھا چلاتا تھا تو میں وضو کرتی، 2 رکعت نماز ادا کرتی، اس کے بعد میں تجھے اپنے داہنے سینے سے میں تجھے دودھ پلاتی تھی، اور جب دودھ بھی پلاتی تھی تو اللہ سے میں دعا کرتی تھی اللہ میرے بیٹے کو اس طریقے سے بنا دیجئے گا کہ میرے بیٹے کے چہرے کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ لیں، اس کی زبان سے کہنے کی کوئی ضرورت نہ ہو۔ تیسری راز کی بات بیٹا سننا چاہتا ہے تو سن لے، آج تیری بوڑھی ماں 80 سال کی عمر ہو گئی ہے، اور جب سے تو پیٹ میں آیا اس وقت سے لے کر کے، یعنی کہ نہیں جب سے تو بالغ ہوا، جب سے میں بالغ ہوئی اس وقت سے لے کر کے آج تک تیری بوڑھی ماں کی 80 سال کی عمر میں ایک وقت کی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی، اور ہر وقت تہجد میں تیری بوڑھی ماں اٹھتی ہے اور اللہ سے دعا کرتے اللہ میرے بیٹے کے چہرے کو اس طریقے سے بنا دیجیے کہ لوگ میرے بیٹے کے چہرے کو دیکھ کر کے کلمہ پڑھ لیں، نبی کا لایا ہوا دین میں داخل ہو جائے۔ بیٹا بتا تیرا کمال ہے یا میرا کمال ہے؟ تو بابا فردین شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی تھے، کہتے ہیں ماں سن لے جب تک تو جنت میں نہیں جائے گی تب تک تیرا بیٹا بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ اللہ کے ولیوں کی پہچان ہے۔ تو پتہ یہ چلا ایک اولاد کو کامیاب بنانے کے پیچھے کسی کے ہاتھ ہے تو ماں کا ہاتھ ہے، ماں کا ہاتھ ہے۔ اور میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس طرح تاریخ شاہد ہے، آپ اپنے اولاد کو پیٹ میں رکھ کر جتنے 9 مہینہ مکمل قرآن مجید کی تلاوت کریں گی، انشاءاللہ آپ کا بیٹا اتنا ہی پارے کا حافظ قرآن پیدا ہوگا۔ اللہ کرشمہ دکھائے گا اپنا کہ یہ بندی مجھ سے تعلق کو جوڑی، اپنے بچے کو پیٹ میں لے کر کے قرآن مجید کی تلاوت کر رہی ہے، اس کے بیٹے پر حافظ کا اثر پڑے گا، تمہارا بیٹا بھی قرآن مجید کا حافظ بنے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا گود بچے کا ماں کا گود ہے، پڑھنے کا سب سے پہلا گود بچے کا ماں کا گود ہے۔ بچہ پڑھتا ہے ماں کے ہی گود سے، بچہ آپ کے سینے میں گود میں آپ کھلا رہی ہیں، بچہ آپ کے چہرے کو دیکھتا ہے، بچہ دیکھتا ہے میری ماں کے سر پہ دوپٹہ ہے یا نہیں، ہماری ماں کپڑے کس طریقے سے پہنیں گے، بچہ آپ کے بدن پر بار بار دیکھتا رہتا ہے، ویسے ہی آپ کا بچہ عمل کرتا ہے، بڑے ہو کر ویسے ہی عمل آپ کا بچہ کرتا ہے، تو آپ جیسے کریں گے ویسے ہی آپ کے بچہ کرے گا۔ آپ اپنے بچے کو گود میں لے کر کے اچھی تعلیم دیں گی تو آپ کا بچہ بھی آگے چل کر اچھا تعلیم پائے گا۔ تو ماں بہنوں مجھے آپ سے یہی التجا ہے کہ آپ اپنے اولاد کو نیک بنائیں۔ دوسری پردے کے متعلق سے واقعات، ماسی کی عورتوں ہی کا جو پردے کے متعلق سے میں نے کپڑے کے اوپر میں نے آپ کو بتایا کہ پردہ بہت ضروری ہے، پردہ کیجیے، بہت ضروری ہے۔ 2 چیز پر آپ آ جائیے، پردہ کے لیے پردہ میں آ جائیے، پردگی کیجیے، کسی سے بھی ہو پردہ کیجیے اور اپنے اولاد کو دیندار بنائیے۔ آج ماں بہنوں یہی 2 چیز تمہارے اندر لے کر کے آؤ، دیکھو تم کامیاب ہو گئی۔ اور بہت ساری چیزیں انشاءاللہ جب بھی پروگرام عورتوں کے تعلق سے کیا جائے اس میں بتاؤں گا، لیکن آج 2 واقعات میں آپ بتاتا ہوں۔ ایک واقعات تو بتا دیا اللہ کے ولی کا، دوسرا واقعات ہے
پردگی کا۔ دلی کے اندر جب قحط سالی کا وقت زمانہ آیا، قحط سالی پر دلی میں، تو لوگ بارش کے لیے تڑپ رہے تھے، بارش ہو نہیں رہی ہے، بچے، جانور، نوجوان، مرد اور سب لوگ تڑپ رہے تھے۔ ایک دن میدان میں لوگ جمع ہوئے، بچے کو لے کر، جانوروں کو لے کر دلی کے میدان میں جمع ہوئے اور اللہ سے دعا کر رہے، فجر سے لے کر کے فجر کی نماز کے بعد سے لوگ جمع ہوئے اور عصر کے وقت تک لوگ اللہ سے دعا کر اللہ بارش دے دے۔ صبح سے شام ہو، سورج ڈھلنے والا ہے، بارش ہونے کے نام نہیں، اور جیسے جیسے سورج ڈھل رہا تھا لوگ جو ہے بے ہوش ہو کر گر رہے ہیں، گرمی سے لوگ تڑپ رہے ہیں، بچے تڑپ رہے ہیں، جانور بلبلا رہے ہیں، مرد اور سب پسینے میں غرق ہیں، لیکن بارش ہونے کا نام نہیں۔ علماء اکرام دعا کر رہے ہیں، غرض تمام لوگ دعا کر رہے ہیں، بارش ہونے کے نام نہیں۔ ایک سوار، اونٹنی پر ایک سوار ہو کر کے گزر رہا تھا، وہ بچہ اونٹنی کو رو کر سوار آ کر پوچھا آپ لوگ یہاں پہ جمع کیوں ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ آج جو ہے ہم لوگ بارش کے لیے اکٹھے ہوئے، بارش کے لیے اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ بچے نے کہا کہ اللہ میں بھی دعا کروں، لوگ کہتے ہیں دعا کرو، ہو سکے اللہ کس کی دعا قبول کر لے۔ وہ بچہ جو ہے، ماں بہنوں خوب غور سے سنیے، وہ بچہ جو ہے جاتا ہے اونٹنی کے پاس، اونٹ کے پاس جاتا ہے اور اس پر اس کی سوار میں، اونٹ پر جو سوار بیٹھی تھی اس کی ماں تھی، اور ماں کے آنچل کا، یہ دوپٹے کو آنچل کو پکڑ کہتا ہے اللہ اس میری ماں کے آنچل کا اگر تیرے یہاں کو اگر کوئی مقام ہے، اگر پاک دامنی کا اگر مقام ہے میری ماں کو تیرے یہاں، اللہ اس آنچل کے صدقے میں، اللہ میں اسے آنچل کے صدقہ دے کر کہتا ہوں اللہ بارش اپنی رحمت کی بارش برسا دے۔ بچے نے اپنی ماں کی آنچل کو اٹھا کر دعا کر ہی رہا تھا کہ اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی اور جو ہے بادل منڈرانے لگے اور تھوڑی دیکھتے ہی دیکھتے مسلادھار بارش ہونے لگا۔ لوگ بھاگتے ہوئے دوڑتے بچے کے پاس آئے، بچے سے کہتے ہیں آخر بتاؤ تم کون سا وظیفہ پڑھ کر کے اللہ سے دعا کیے ہو جس سے بارش ہونے لگی؟ ہم لوگ صبح سے شام تک اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، بارش نہیں ہو رہی ہے۔ بچہ کہتا ہے میں کوئی وظیفہ نہیں پڑھا ہوں، میں کوئی اللہ سے میں دعا بھی نہیں کیا ہوں، میں صرف وہ جو سواری پہ جو سوار دکھائی دے رہی وہ میری ماں ہے، اور میری ماں کی پاک دامنی کا عالم یہ ہے کہ کسی غیر مرد نے میری ماں کی طرف آج تک دیکھا ہی نہیں۔ جب سے میری ماں بالغ ہوئی اس وقت سے لے کر آج تک میری ماں کو کسی غیر مرد نے دیکھا نہیں، اور نہ میری ماں کسی غیر مرد کو آج تک دیکھی ہے۔ اور یہ تو بدن کا سوال ہو گیا، دوسرا کہ میری ماں کے ایک دوپٹے کا یہ کونا جو ہے کسی غیر مرد کی نگاہ میری ماں کے کپڑے پر بھی نہیں پڑا ہے۔ میری ماں کی نگاہ پر کسی غیر مرد کا نگاہ ایک دوپٹے کے کونے پر بھی نہیں پڑا، ایک سوت پر بھی۔ تو میں اسی ماں کا، میں پاک دامن ماں کا بیٹا ہوں، اور اسی ماں کے آنچل کو میں نے پکڑ کر کے اللہ سے کہا اللہ اس مقام ہے تیرے یہاں تو بارش دے دے، اللہ نے بارش عطا فرما دی۔ تو محترم پردہ خواتین ماں بہنوں بتاؤ، تھوڑا سوچو کہ اللہ کے واسطے گودی کو ہاتھ رکھ کے بتا سکتی ہیں، سوچ سکتی ہیں کہ آپ کہ اس ماں کی پردگی کا عالم یہ ہے کہ اس کی آنچل سے بارش ماں کی دعا کی جا رہی ہے، اللہ بارش عطا فرما دیتا ہے۔ تو جب وہ عورت اگر دلی میں اگر عورت اونٹ پر بیٹھی ہوئی تھی، سوار تھی، اللہ کے سامنے اگر ہاتھ اٹھا دیتی تو دلی میں تو باڑھ آ جاتا، دلی میں سیلاب آ جاتا، دلی میں برسات میں بارش ہونے لگتی۔ اس ماں کی پاک دامنی کا آنچل یہ ہے۔ تو ماں بہنوں، عورت کے آنچل کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عورت کے دوپٹے، بدن تو بدن ہے، عورت کے کپڑے کو کسی غیر مرد نے نہیں دیکھا۔ لیکن ماں بہنوں آج بتاؤ، تمہارا بدن تو دور ہے، تمہارے کپڑے بھی ڈیزائن دار، فیشن سے نکلتی ہے دکھانے کے لیے لوگوں کو، گھر سے نکل رہی ہو بن سنور کے دھج کر کے، فیشن کریم لگا کر کے، اچھے سے یہ خراب اچھا سے اچھا کپڑا پہن کے نکل رہی ہو، جو 2 قدم 3 قدم کے لیے جانا ہے کسی گھر تو اچھے کپڑے پہن کے نکل رہی ہو، اور وہی تمہارا شوہر تمہارے گھر میں 24 گھنٹہ ہے تو اپنے شوہر کے لیے کوئی بناؤ سنگھار نہیں، کوئی اچھے کپڑے نہیں۔ لگتا ہے کہ آج کی مائیں بھکاری بن چکی ہیں، آج کی ماں کے پاس کپڑے ہی نہیں کہ اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگھار کرے۔ یہ وقت یہ بناؤ سنگھار عورتیں کریں اپنے دوسروں کے دکھانے کے لیے۔ جو عورت دکھانے کے لیے کسی مرد کو اپنے اوپر مرد کی نگاہ پڑ جائے، اس نیت سے عورت فیشن کر رہی ہے، وہ عورت جہنم کی خوشبو بھی نہیں، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی ہے۔ اور فیشن کرنا ہے، اللہ نے بتایا کہ فیشن کرنا ہے، بناؤ سنگھار کرنا یہ کوئی گناہ نہیں ہے، کرنا ہے اپنے شوہر کے لیے، بناؤ سنگھار کرنا، اچھے کپڑے پہننا
ہے اپنے شوہر کے لیے پہنو، اور وہی کپڑے کو جو ہے 5,000 تک تم اپنے شوہر سے خریدوائی ہو، اسی کپڑے کو اگر بے پردگی ہے مانتے ہیں، اس کپڑے کو اپنے شوہر کے سامنے پہن کو پیش کرو، اپنے شوہر کے سامنے پہنو، تاکہ تمہارا شوہر تم کو دیکھ کر خوش ہو جائے۔ تم اپنے شوہر کے لیے فیشن کرو۔ آج تو ماں بہنیں، آج تو نوجوان لڑکیاں یہ جن کی شادی شدہ ہو گئی ہے اپنے شوہر کے لیے نہیں، اور لڑکیاں اپنے لیے نہیں، لوگ غیر مردوں کو لڑکوں کو دکھانے کے لیے فیشن کر رہی ہے۔ تو اللہ اکبر، اس طریقے سے اللہ کی رحمت تمہارے گھر میں نہیں ہوگا، اللہ کی رحمت تم سے روٹھا ہوا ہے، اللہ تم پر اپنا رحمت کاملہ نازل نہیں کرے، اللہ کی رحمت، اللہ کی برکت تمہارے گھر میں نہیں ہوگا۔ تم تو آج گھروں میں بے اوریانیت، فحاشی کی چیز خود آپ نے خود بویا ہے، آپ نے خود بویا ہے ان چیزوں کو۔ اس لیے آپ پردے کا خیال کیجیے۔ یہ واقعات میں پردے کے متعلق سے بتایا۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو پردے کی پابند بنائے، پردے کی پابند بنائے۔ ماں بہن جو آج سنی ہیں، آج میرا پیغام آپ سے یہی کہ آپ سنی ہیں، دوسرے تک بھی پیغام کو پہنچائیے۔ تمام ماؤں سے میرے پیغام ہے کہ آپ ہر ماں اپنی بہنوں سے بھی پیغام ہے، آپ اپنی سہیلیوں کو منع کیجیے اس طریقے سے کپڑے پہننے سے، بناؤ سنگھار کر کے گھروں سے مت نکلیے۔ جس طریقے سے ہے آپ پردے میں گھر سے نکلنا ہے تو پردے میں سر پہ دوپٹے کو رکھ کر کے نکلیے، اور جو ہے اپنی اولاد کو 3 سال یا 4 سال موبائل دیکھنا اپنے اولاد میں چھوڑ دیجیے اللہ کے واسطے۔ دیکھیے صبح انشاءاللہ آپ کا اولاد نیک ہوگا، آپ کا اولاد فرما بردار ہوگا۔ یہی میں ہمارے 2 پیغام ہیں، واقعات ماضی کی عورتوں کا۔ انشاءاللہ جب بھی وقت ہوگا ماضی کی عورتوں کا کردار لاؤں گا، بتاؤں گا آپ کو، اور آپ کی کو بھی تلنا آپ سے کراؤں گا، ماضی کی عورتوں کا تلنا آپ سے کراؤں گا کہ آپ میں ماضی کی عورتوں میں آسمان زمین کا فرق نظر آئے گا۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو پردے کی پردے کی پابند کرنے والا بنائے، اور جو اپنے اولاد کی صحیح طریقے سے پرورش کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔